اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العظيم. سید الشہور شہر رمضان وسید الایام یوم الجمعہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے جمعۃ المبارک کی اہمیت، فضائل اور اعمال. یہ تین چیزیں موجودہ دور کی نفسا نفسی کی وجہ سے ہم دنوں کے فضیلت، اہمیت اور مہینوں کی فضیلت اور اہمیت بھول چکے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت عطا کی ہے. میں یہاں تک کہوں گا کہ جو آدمی جمعے کا ادب، احترام اور اس میں کثرت اعمال اختیار کرتا ہے، وہ پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت والے حصار میں رہتا ہے. عافیت، راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا ہفتہ اتارتے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ جمعے والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کرو، پڑھا کریں. تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے انسان کو بے شمار مسائل، مشکلات، دکھ، غم سے نکالتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ جس آدمی نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں، 10 برکتیں، 10 حاجتیں اس کی پوری کرتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں. اور جمعہ والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی یہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 دفعہ جو بیٹھ کر یہ درود شریف پڑھتا ہے، جہاں نماز عصر پڑھی ادھر ہی بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح جمعے والے دن ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اعمال کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے والے دن بہت سارے اعمال کرتے تھے. اس میں صلاۃ التسبیح کا بہت اہتمام کرتے تھے، صحابہ کو بہت اہتمام کرواتے تھے. درود شریف کا صحابہ اکرام بہت اہتمام، اولیاء اللہ بہت اہتمام کرتے ہیں. پھر جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک وقت بتایا جس کے اندر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ وقت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2 خطبوں کے درمیان جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، وہ گھڑی اس کو کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت والا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ امام صاحب جب بیان شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کا جو وقت ہے، یعنی ظہر کی پہلی اذان سے لے کر دوسری اذان کے درمیان کا وقت، یہ مبارک وقت ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعے والے دن اعمال کے لحاظ سے بھرپور طریقے سے تیاری کریں اور جمعے کو صحیح طریقے سے منائیں. ایک بزرگ تھے کہ اللہ والے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو جمعے کی عادت ڈالو، یعنی ہر جمعے والے دن اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ پیسے دیں تاکہ بچوں کے اندر جمعے کی اہمیت بیان یعنی سامنے آئے. اور اسی طرح جمعے والے دن سورہ کہف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے بچائیں گے. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. اب ہم سورہ کہف ایک دفعہ پڑھیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو ساتھ ہم گھریلو فتنے جو ہوتے ہیں، باہر کے جو فتنے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑے کے جو فتنے ہوتے ہیں، قرضے کے جو فتنے ہوتے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ پڑھ لیں سورت. اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں سے بھی ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا لیں گے. اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا کثرت سے اہتمام کریں. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے. اب اس سردار والے دن کے اندر
ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت، فضل اور راحت طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جمعہ سے صبح سے لے کر مغرب تک ہر پل، ہر ساتھ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان اور مہربانی آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے، بس ہمارے تک ہے کہ ہم کتنی وہ بارش اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔